بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم۔ پچھلے کچھ ہفتوں سے سیرت کی باتیں یعنی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات اور واقعات کی کچھ باتیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی تھیں، اور پچھلی بار قصی ابن کلاب کے بارے میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھی تھیں۔ قصی ابن کلاب پروفٹ کے 5th گرینڈ فادر تھے اور مکہ کے چیف تھے، اور انہوں نے اپنے زمانے میں بہت ہی اچھا کام کیا، بہت ہی جنرس انسان تھے۔ اس کی وجہ سے مکہ کے لوگ انہیں الفیض کہتے تھے، یعنی مسٹر ابنڈنس۔ تو قصی ابن کلاب کے 3 بیٹے تھے، اور جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو ان کے ایک بیٹے عبدالدار نے ان کی جگہ لی، ان کی ذمہ داری عبدالدار کے پاس آئی، اور مکہ کا جو مینٹیننس تھا، کعبہ کا جو مینٹیننس تھا، حاجیوں کا دیکھ بھال اور وہاں کی جو ذمہ داری تھی وہ انہوں نے سنبھالی، اور بہت اچھی طرح سے انہوں نے سنبھال لی، اور مکہ میں ان کی بہت عزت ہو گئی۔ پھر ان کی ڈیتھ کے بعد جو قصی ابن کلاب کے دوسرے بیٹے تھے عبد مناف، ان کے بیٹوں نے، جو 4 بیٹے تھے ان کے بیٹوں نے یہ رسپانسبلٹی لی، جو کعبہ کے آفیسز تھے، حجابہ، سقایا، لواء، رفادہ، اس طرح کے جو آفیسز تھے ان 4 بیٹوں نے سنبھالے۔ لیکن ان 4 بیٹوں میں جو سب سے معروف تھے وہ ہاشم تھے۔ ہاشم پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گریٹ گرینڈ فادر تھے، اور پروفٹ کی فیملی کا نام انہی کے نام سے تھا، خاندان بنو ہاشم۔ اور بنو ہاشم اور ہاشم نے بھی اپنے زمانے میں بہت ہی اچھا کام کیا، بہت ہی قابل تھے۔ ان کی قابلیت اور ان کی لیاقت کی وجہ سے وہ مکہ کے سردار بن گئے اور چیف بن گئے قریش ٹرائب کے۔ اور جس طرح سے ان کے گرینڈ فادر قصی ابن کلاب نے مکہ کے لوگوں کو، قریش کو موٹیویٹ کیا تھا، انسپائر کیا تھا کہ تم جو یہاں پلگرمز آتے ہیں مکہ میں، اس زمانے میں بھی حج کا سلسلہ ہوتا تھا، پری اسلامک ایج میں بھی، تو اس وقت جو پلگرمز آتے تھے ان کا بہت ہی خیال کرتے تھے ہاشم، اور بہت ہی جنرس انسان تھے۔ جب وہاں مکہ میں ایک بار فیمن ہوا، قحط پڑا، تو انہوں نے بہت ہی لوگوں کی مدد کی، بلکہ سارے مکہ کے لوگوں کی ذمہ داری انہوں نے اٹھائی، کھانے کی اور دوسری چیزوں کی، اور جو پلگرمز آتے تھے ان کی بھی انہوں نے بہت ہیلپ کی اور کھانے پینے کا سارا انتظام کیا۔ تو اس طریقے سے انہوں نے بہت ہی اپنی پوزیشن بنائی وہاں، بہت ہی عزت ان کی ہوئی۔ اور اس کے علاوہ وہاں جو ٹریڈ ہوتا تھا اس زمانے میں، جو ٹریڈ ہوتا تھا، چونکہ مکہ ایک ٹریڈ کا سینٹر تھا، قافلے گزرا کرتے تھے وہاں سے، انہوں نے وہاں ٹریڈ کو آرگنائز کیا اور اس کو بہت ہی بڑھایا، جس کی وجہ سے مکہ میں پراسپیرٹی ہوئی، وہاں کا ٹریڈ کافی بوسٹ ہوا، اور انہوں نے 2 قافلے، ایک یمن کے لیے، مکہ سے یمن، اور ایک مکہ سے سیریا، ایک قافلہ ونٹرز میں جاتا تھا، ایک قافلہ سمرز میں جاتا تھا۔ تو یہ ٹریڈ قافلے ہوتے تھے۔ قرآن میں بھی اس کی طرف اشارہ ہے، لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ۔ تو اس طریقے سے مکہ کی بہت ہی پوزیشن ہو گئی، اور جو قافلے جایا کرتے تھے سیریا، وہ وہاں بہت ہی بڑا جو ایک ٹریڈ روٹ تھا، سلک روٹ یا سلک روڈ جسے کہتے ہیں، وہ چائنا میں شروع ہوا تقریباً 200 سال قبل مسیح، جیزس کے برتھ سے 200 سال پہلے سلک روٹ شروع ہوا تھا،
اور وہ سارے جو اس زمانے کے بڑے بڑے شہر تھے، ڈیمسکس، کانسٹینٹینوپول جس کو اب استنبول کہتے ہیں، اور قزاقستان، پشاور، کابل، اور اس طرح سے آگے چائنا اور آگے جاپان تک وہ قافلہ قافلے کا روٹ جاتا تھا۔ تو وہاں جو اس زمانے کے لحاظ سے ٹریڈ ہوتا تھا، وہ سب سامان فیبرک ہے یا سلک ہے، یا جو دواؤں کی کچھ چیزیں ہیں، اولیو آئل، اور بہت ساری قسم کے پرفیوم، بخور اور عود اور لوبان، اور اسی طریقے سے جو اس زمانے کے آرمز ہوتے تھے، یعنی تلوار وغیرہ، وہ سب ہوتی تھیں، ہینڈی کرافٹس کی چیزیں، اور اس طرح کی جو گھریلو چیزیں ہوتی تھیں وہ لوگ لے جایا کرتے تھے قافلوں کی شکل میں، کیرواں کی شکل میں، اور اسے فروخت کیا کرتے تھے۔ تو یہ جو بڑے قافلے تھے، ان کی وجہ سے ٹریڈ کو کافی بوسٹ ملا، اور ہاشم نے ایک اور بہت ہی بڑا کام کیا، وہاں کی جو بازاریں تھیں ان کو آرگنائز کیا۔ یعنی جو اس زمانے میں فیسٹیولز ہوتے تھے اور بازاریں ہوتی تھیں، وہ اس زمانے کے جو فیسٹیولز تھے وہ اس میں ریسلنگ ہوتی تھی، ہارس ریس ہوتی تھی، کیمل ریس ہوتی تھی، پوئٹری کے کمپٹیشنز ہوتے تھے۔ تو یہ اس زمانے کا کلچر تھا، تو اسی میں وہ خرید و فروخت بھی ہوتی تھی۔ تو ہاشم نے اس کو بھی بہت آرگنائز کیا، اور کتابوں میں بھی آتا ہے، کئی فیسٹیولز اور بازاروں کے نام آتے ہیں، مجنہ، اوکاز، ذوالمجاز، اس طرح کے نام آتے ہیں جو فیسٹیولز اور بازار لگتے تھے مکہ میں۔ تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی پلاننگ تھی کہ مکہ کو سینٹر بنایا پورے عرب کنٹریز کا، پورا عرب کا سینٹر بن گیا، سارے لوگ ہر جگہ سے آنے لگے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے وہاں، اور ان کو اوپر اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا، تو سارا آڈینس وہیں مکہ میں مل گیا۔ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں جانا نہیں پڑا، پروفٹ نے کوئی سفر نہیں کیا اس نوعیت کا، بلکہ سارے لوگ پورے عرب کنٹریز سے آیا کرتے تھے کعبہ کی زیارت کرنے، اور حج کرنے، اور ٹریڈ کے لیے آتے تھے۔ تو پروفٹ نے ان کو آڈینس کے طور پر استعمال کیا، اور پروفٹ جایا کرتے تھے۔ قرآن میں آتا ہے کہ یمشی فی الاسواق، کہ وہ بازاروں میں چلتا ہے۔ حالانکہ یہ بات جو پروفٹ کے اپوننٹس تھے وہ کہتے تھے کہ یہ کیسا پیغمبر ہے جو ہماری طرح سے کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا ہے۔ وہ چاہتے تھے کوئی ایسا پروفٹ ہو جو آسمان میں اڑے، یا فرشتے اس کے ساتھ ہوں، یا خود ہی فرشتہ ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک پلاننگ تھی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن نازل ہو اور ان کو حکم دیا جائے کہ قرآن کی باتیں لوگوں تک پہنچاؤ، تو انہیں ایک بنی بنائی آڈینس مکہ میں ہی مل جائے۔ اور مولانا نے ہمیں اسی طریقے کا کام کرنے کے لیے بتایا ہے کہ جہاں بھی آڈینس ہے، چاہے وہ سیمینار ہو، یا کانفرنس ہو، یا بک فیئر ہو، یا کسی بھی طرح کی گیدرنگ ہو، سوشل ہے، ریلیجس ہے، کسی بھی طرح کی گیدرنگ ہو، وہاں جائیں اور آپ قرآن کا پیغام دیں، انہیں بکلیٹس دیں، پیمفلیٹس دیں۔ تو ہمارے سب ساتھی دنیا میں جہاں جہاں بھی ہیں وہ اسی طرح کا کام کر رہے ہیں کہ جہاں لوگ ملتے ہیں وہاں جاتے ہیں اور قرآن کا پیغام ان لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ تو ہاشم خود بھی تاجر تھے، اور ایک بار وہ سیریا کے سفر کے لیے نکلے، مدینہ ہوتے ہوئے۔ مدینہ کو اس زمانے میں یثرب کہا جاتا تھا۔ تو وہ یثرب میں رکے، اور وہاں انہوں نے شادی کی سلمہ بنت عمر سے، جو کہ ایک بہت ہی پائس لیڈی تھیں، اور وہ جیسے حضرت خدیجہ تھیں وہ بھی ایک بزنس وومن تھیں، وہ بھی آرگنائز کرتی تھیں کیروانس کو، بہت ہی پائس، اور بہت ہی ان کے اندر بہت ہی جذبہ تھا کام کرنے کا۔ تو ان سے شادی ہوئی، اور ان کے ہاں جو بچہ پیدا ہوا اس کا نام شیبہ تھا۔ شیبہ کا نام بعد میں شیبہ
عبد المطلب کے نام سے مشہور ہوئے، معروف ہوئے۔ اس کی پیچھے بھی ایک کہانی ہے، وہ انشاءاللہ ہم اگلی بار لیں گے۔ اگلی بار انشاءاللہ ہم عبد المطلب کے بارے میں کچھ باتیں کریں گے، تو اس میں اس کا ذکر کریں گے۔ تو اس طریقے سے ان کی شادی ہوئی سلمہ بنت عمر سے، اور پھر کچھ سالوں کے بعد وہ دوبارہ ایک سفر پہ نکلے، ہاشم، سیریا کے سفر پہ، اور وہاں راستے میں غزہ کے مقام پہ رکے، اور وہاں وہ بیمار ہو گئے اور وہیں ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو غزہ جو اب پیلسٹائن میں ہے، وہاں ان کی قبر ہے، اور ایک مسجد ہے جس کا نام ہے جامع جامع السید ہاشم، آج بھی وہ موجود ہے۔ اور بعض اوقات غزہ کو غزہ ہاشم بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ ہاشم جو کہ پروفٹ محمد کے گریٹ گرینڈ فادر تھے، اور پروفٹ کے جو خاندان ہے ہاشمائٹس یا بنو ہاشم، انہی کے نام سے تھا۔ تو آج اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی بار آگے اس قصے کو بڑھائیں گے اور دیکھیں گے کہ اس میں ہمارے لیے کیا رہنمائی کا سامان ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تو اب آپا کچھ باتیں کریں گی، اور ان کا سبجیکٹ آج ہے اسلامی خلافت۔ تو اسلام میں دو طرح کے احکام ہیں، ایک ہے مقصدی نوعیت کے، مقصدی نیچر کے، اور ایک ہیں ذمہ داری۔ تو جو مقصدی نوعیت کے احکام ہیں اس میں عبادت ہے، خدا کا شکر گزار بندہ بننا ہے، اپنا کیریکٹر بلند کرنا ہے۔ تو جو بھی انڈیویجول سے ریلیٹڈ باتیں ہیں، ہم کس طریقے سے اپنی پرسنالٹی کو ڈیولپ کریں، وہ سب اس میں آتا ہے۔ تو سب سے زیادہ جو ہے وہ قرآن کے مطابق سورہ زمر میں آیت 66، اس میں آیا ہے صرف اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے شکر گزار بندے بنو۔ تو یہ ہمارا زندگی کا مقصد ہے، یہی مقصد تخلیق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے صرف اسی لیے جن و انس کو پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ تو یہ ہمیں ہر حال میں کرنا ہے، آخری وقت تک کرنا ہے، جب تک انسان کے اندر ہوش و حواس ہے تب تک اس کو اللہ کی عبادت کرنی ہے اور اللہ کا شکر گزار بندہ بننا ہے۔ تو جہاں تک ہماری ذمہ داریوں کا تعلق ہے، اس میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، اور یہ اسلامی سیاست جو ہے یہ بھی اسی میں آتی ہے۔ تو اسلامی سیاست جو ہے وہ، یا اقتدار ہم اس کو کہیں گے، یہ ہمارے لیے کوئی مقصدی نوعیت کی نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری ایک ایسی ذمہ داری ہے کہ اگر ہم کو اقتدار ملے تب ہم خدا کے احکام کے مطابق اس کے تمام جو لازم ہے، جو کچھ ایک رولر کے لیے وہ ہمیں کرنا ہے۔ تو یہ اقتدار جو ہے وہ خدا کا عطیہ ہے۔ جو جگہ جگہ سیاسی اسٹرگل چل رہی ہے، جگہ جگہ جہاد چل رہا ہے، تو یہ جو ہے یہ اس کے لیے ہے ہی نہیں، یہ تو اللہ کا عطیہ ہے۔ جب اللہ کسی کو اقتدار دیتا ہے یا دے گا، تب اس کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ خدا کے حکم کے مطابق خلافت کا یا حکومت کا انتظام کرے۔ تو یہ نکلا ہے اس آیت سے، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو اس میں تھا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، لیکن آپ دیکھیے کہ کس طریقے سے لوگ ڈسٹورٹ کرتے ہیں۔ تو ایک خلیفہ کو لوگوں نے خلیفتی بنا لیا کہ میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اب خلیفہ کے معنی ہوتے ہیں جانشین، ایک کے بعد دوسرے کو آنا، ایک قوم کے بعد دوسری قوم کا آنا۔ تو یہ ہوتا ہے خلیفہ کے لٹرل معنی۔ خلیفہ کا لفظ ڈرائیو کیا گیا ہے خلفہ یخلفو سے، یعنی ایک کے بعد آنا، کمنگ آفٹر دی ادر۔
تو یہ تو ہو نہیں سکتا تھا کہ خدا جو ہے اس کا کوئی جانشین ہو۔ کچھ لوگوں نے تو غلو کر کے اس کو مان لیا کہ خدا کا جانشین ہے اور انسان خدا کا جانشین ہے، اور اس کو اس دنیا میں خدا کی حکومت قائم کرنی ہے، خدا کے احکام کا نفاذ کرنا ہے۔ لیکن کچھ لوگوں نے اس کو نائب کے معنی میں لے لیا، یعنی انسان خدا کا ریپریزنٹیٹیو ہے، تو اس کو خدا کا وائس جرنٹ ہے، تو اس کو ایز وائس جرنٹ اس دنیا میں خدا کی حکومت قائم کرنی ہے۔ لیکن جو خلیفہ کا لفظ قرآن میں آیا ہے وہ ایک با اقتدار مخلوق کے طور پر آیا ہے۔ مطلب ہے کہ اس کائنات میں سینکڑوں ہزاروں چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، لیکن وہ آزاد نہیں ہیں، وہ با اختیار نہیں ہیں، وہ گورن ہیں لاز آف نیچر کے تحت۔ جانور ہیں تو وہ انسٹنکٹ سے گورن ہوتے ہیں، لیکن انسان ایک ایسا مخلوق ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے آزادی دی ہے۔ تو یہ ایک آزاد مخلوق کو خلیفہ کہا گیا ہے، آزاد با اقتدار مخلوق۔ اقتدار مطلب جب اس کو اقتدار ملے گا، ہر وقت کبھی بھی کوئی ایسی گروہ نہیں جس کو ہمیشہ وہ اقتدار میں رہے۔ تو یہ لفظ اس کے معنی میں، جانشین کے معنی میں قرآن میں جگہ جگہ آیا ہے کہ ایک قومیں دوسری قوموں کی جانشین ہوتی ہیں۔ مثلا قوم نوح کی جانشین قوم عاد، قوم عاد کی جانشین قوم سمود۔ تو اس طریقے سے یہ بالکل واضح ہے قرآن کی آیات سے۔ اور جہاں تک وائس جرنٹ کا تعلق ہے تو وہ کہیں بھی کسی بھی نہ قرآن کی آیت سے یہ بات واضح ہوتی ہے نہ حدیث سے واضح ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے یہ لوگوں نے بعد میں اس کو اضافہ کر لیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کس لیے انسان کو اقتدار دیتے ہیں؟ اس کی کئی مصلحتیں ہیں۔ ایک تو مصلحت ہے امتحان، کہ جس طریقے سے اس دنیا میں انڈیویجولز کا امتحان ہو رہا ہے اسی طریقے سے قوموں کا امتحان ہوتا ہے۔ تو قوم کو اقتدار دے کر ان کا امتحان لیا جاتا ہے کہ اقتدار کی حالت میں وہ کس طریقے سے عمل کرتی ہیں، کیا وہ خدا کی مرضی کے مطابق عمل کرتی ہیں، خدا کے احکام کے مطابق حکومت کرتے ہیں یا نہیں۔ تو ایک تو یہ ہے، اور ایک ہے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ جب ایک گروپ، ایک کافی سائزبل نمبر لوگوں کی خدا کی مرضی کے مطابق اپنے آپ کو تیار کرے گی، ان کے اندر صالح کریکٹر پیدا ہوگا، ان کے اندر ایمانی شعور بیدار ہوگا، تو اللہ تعالیٰ بطور عطیہ ان کو اقتدار دیں گے۔ تو ان کی صالحیت کی بنا پر اللہ تعالیٰ ان کو یہ تحفہ کے طور پر، عطیہ کے طور پر ان کو اقتدار دیا جائے گا تاکہ ان کے اندر اور زیادہ اسٹیبلٹی آئے اور زیادہ وہ کام کر سکیں۔ تیسری چیز ہے کہ کسی قوم کو، کہ کوئی قوم بہت فساد کر رہی ہے تو اس قوم کو ڈسپلیس کر کے کوئی بہتر قوم کو اس کی جگہ لایا جاتا ہے۔ اس کی ایک مثال فرعون کی ہے کہ فرعون کی قوم نے اور کس قدر ظلم کیا، فساد کیا، کہ بنی اسرائیل کے ہر میل بیبی کو وہ مروا دیتا تھا۔ بہت زیادہ بنی اسرائیل کو اس نے پریشان کیا، یہاں تک کہ ریلیجس پرزیکیوشن اتنا زیادہ ہوتا تھا کہ کوئی حضرت موسیٰ کے دین پر ہوتا تو اس کو مروا دیتا تھا۔ تو یہ سب فساد تھا۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ دنیا میں بالکل آزادی ہو، اور اپنی آزادی سے انسان چنے جو اس کو اللہ کی مرضی کے مطابق اس دنیا میں رہنا ہے یا اپنی مرضی کے مطابق رہنا ہے، تو اس کے لیے وہ آزاد ہو۔ جب آزادی اس کی بالکل چھن جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ پھر دخل دیتے ہیں۔ تو یہ اقتدار لوگوں نے اس کو اسلامی خلافت کہا۔ یہ اسلامی اس میں نہیں ہے، صرف خلافت ہے۔ یہ خلافت یعنی اقتدار یہ سیکولر قوم کو بھی دیا جاتا ہے اور مذہبی قوم کو بھی دیا جاتا ہے۔ تو جیسے آج کل سیکولر قوم جو ہے وہی ساری دنیا پر حکومت کر رہی ہیں،
تو یہ دونوں طرح سے دیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں تمام چیزوں کو پوٹینشل کے روپ میں رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ انڈیویجولس ہوں یا قوم ہو، وہ ان پوٹینشل کو ایکچول میں کنورٹ کریں، ان تہذیب کو ترقی یافتہ تہذیب بنائیں، اور ایک تہذیب، ایک ایسی تہذیب بنے، خدا کی معرفت والی تہذیب، کہ جب طرح طرح کی ڈسکوریز ہوں گی، کیونکہ انسان کو اس دنیا میں پیدا ہی اسی لیے کیا گیا ہے کہ وہ خدا کی معرفت حاصل کرے۔ تو خدا کی معرفت حاصل کرنے کے اس میں سے بہت طریقے ہیں۔ ایک تو ہے کہ انسان غور و فکر کرے، تدبر کرے، خدا کی آیات پر غور و فکر کرے، خدا کی جو نشانیاں پوری کائنات میں بکھری ہوئی ہیں اس پر غور و فکر کرے، اور جو سائنس نے ڈسکوریز کی ہیں اس سے وہ معرفت حاصل کرے۔ تو اس طریقے سے وہ معرفت حاصل کرتے کرتے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اتنی زیادہ ترقی ہو جاتی ہے اس معرفت کے سفر میں کہ ایک ڈیوائن سویلائزیشن بنتی ہے۔ تو یہی ڈیوائن سویلائزیشن جو ہے یہ ایک سفر ہے، اور یہ سفر آخرت تک جاری رہے گا۔ تو اسی مقصد کے لیے انسان کو آزادی دی گئی ہے، کیونکہ اگر آزادی نہ ہوتی تو وہ کوئی کام نہیں کر سکتا تھا۔ جیسے قدیم دور میں آزادی نہیں تھی، ریلیجس پرزیکیوشن کا دور تھا، تو وہاں انسان کچھ کر نہیں پاتا تھا، جو کچھ کرے وہ بادشاہ کے اختیار میں سب کچھ ہوتا تھا۔ جو بادشاہ کا مذہب وہی عوام کا مذہب۔ اب اگر بادشاہ جو ہے وہ نیچر ورشپ میں ہے تو وہی عوام کو بھی کرنا پڑتا تھا۔ تو جب اللہ تعالیٰ بار بار پیغمبر بھیجتے تھے کہ ایک خدا کی پرستش کرو، تو یہ بادشاہ لوگ اس کو نہیں کرنے دیتے تھے، کیونکہ یہ ان کے انٹرسٹ کے خلاف تھا۔ کیونکہ بادشاہ لوگوں کا جو مینڈیٹ تھا وہ اسی پر تھا کہ عوام ان کو ایک سپیریئر ایک ہستی سمجھیں۔ کوئی تو کہتا تھا کہ ہم چاند دیوتا کی اولاد ہیں، کوئی سورج دیوتا کی اولاد ہیں، تو وہ اپنے آپ کو بہت ہی عوام سے بہت ہی لارجر دین سائز اپنے کو بناتے تھے، اسی شان و شوکت سے رہتے تھے۔ تو عوام جو کہ ہر بڑی چیز کو دیکھ کر پوج رہے ہوتے تھے، تو بادشاہ کو بھی وہ پوجنا شروع کر دیتے تھے، اور ریورنس کریٹ ہو جاتا تھا۔ پھر بادشاہ کی کنگشپ جو ہے وہ باقی رہتی تھی۔ لیکن اگر یہ لوگ ایک خدا کو پوجنے لگیں تو بادشاہ کی جو ریورنس ہے وہ ختم ہو جاتی۔ اسی لیے فرعون نے سخت سزائیں دیتا تھا۔ جب بھی حضرت موسیٰ کے دین پر کوئی ایمان لاتا تو فرعون سخت سزا دیتا تھا۔ وہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں۔ تو میں جب سب سے بڑا رب ہوں تو یہ دوسرا رب کہاں سے آ گیا؟ تو اس طریقے سے مشرکین کا 7ویں صدی تک مشرکین کا غلبہ رہا۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور بہت زبردست ایک ٹیم تیار کی صحابہ کی۔ تو ان لوگوں نے بہت زیادہ محنت کر کے، بہت زیادہ سیکریفائس کر کے ایک مونوتھیزم پر بیس کر کے ایک پورا انقلاب پیدا کیا، جو کہ تقریباً 18ویں صدی تک وہ چلتا رہا۔ پھر اس کے بعد مسلم قوموں میں ڈی جنریشن آ گیا۔ تو ڈی جنریشن کی وجہ سے وہ مزید کوئی ترقی کا کام نہیں کر سکے۔ اپنے زمانے میں تو انہوں نے بہت کچھ کام کیا، بہت ترقی کی، خاص طور پر اسپین میں، لیکن بعد میں وہ کچھ کر نہیں پا رہے تھے کیونکہ ان کے اندر زوال آ گیا تھا۔ تو پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ نے یہ اقتدار جو ہے وہ برٹشرز کو دے دیا، دوسری قوموں کو دے دیا۔ تو ان لوگوں نے بہت زبردست طریقے سے سائنس میں ریسرچ اور انویسٹیگیشن کر کے انہوں نے بہت ساری چیزوں کو ڈسکور کیا، اور اس سے معرفت جو ہے بہت زیادہ بڑھ گئی۔ تو یہ جو تہذیبی سفر اللہ تعالیٰ نے چاہا تھا، حضرت آدم سے ہی چاہا تھا، لیکن بیچ میں وہ ڈسٹرب ہو گیا تھا انسان کی آزادی کی وجہ سے۔ انسان آزاد ہے، وہ چاہے خدا کے احکام کو مانے چاہے نہ مانے، تو اس وجہ سے یہ سفر بیچ میں ڈسرپٹ ہوتا رہا۔ تو
تو پھر اللہ تعالیٰ نے بار بار اس کو رائٹ ٹریک پر ڈالا. تو آخر میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آخری طور پر ایک بہت بڑے پیمانے پر ایک انقلاب آیا، موحدانہ انقلاب، مونوتھیزم بیسڈ انقلاب. پھر ان لوگوں نے بہت بڑی تعداد میں ساری دنیا میں دعویٰ ورک کر کے ساری دنیا میں اس پیغام کو خدا کے پہنچا دیا. تو اس طریقے سے اسلامی خلافت جو کہتے ہیں اس کا جو تصور ہے وہ اصل میں خلافت کا تصور ہے، اسلامی اس میں ایڈ کر لیا گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ جب دیکھتا ہے کہ کسی قوم کے اندر کچھ صلاحیتیں ہیں، وہ کچھ کام کر سکتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ اس دنیا میں جتنے پوٹینشلی جو کچھ رکھا گیا اس کو ایکچوئل کیا جائے، تو جب کسی قوم کے اندر استعداد دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو موقع دیتا ہے. تو یہ اقتدار جو ہے یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس کے لیے اسٹرگل کرنا، اس کے لیے جدوجہد کرنا، یہ بالکل ہی بے معنی ہے، کیونکہ حالات سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم معاشرے کو تیار کریں، اپنے آپ کو تیار کریں، اپنے اندر ایمانی بیداری پیدا کریں، اپنے اندر کیریکٹر پیدا کریں. تو اپنے اندر جو ایک تمام انڈیویجولس جب ایک بہترین صالح ان کا کیریکٹر ہو جائے گا تو ایک معاشرہ بنے گا. پھر جب وہ معاشرہ بن جائے گا پھر اللہ کی مدد آئے گی، اور اللہ تعالیٰ اگر چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ اقتدار کا عطیہ بھی دیں گے. اور اگر عطیہ نہیں بھی ملتا ہے تو ہمیں کام تو کرتے رہنا ہے، کیونکہ آج کل جو ہے وہ پرانے زمانے میں کیا تھا کہ ریلیجس پرزیکیوشن کا دور تھا، تو بغیر اس کے اقتدار کے کوئی کام نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے اقتدار اتنی زیادہ اہم تھا. لیکن آج اقتدار کی ایسی کوئی اہمیت نہیں، کیونکہ آج بڑے بڑے انسٹیٹیوشنس ہیں، کمیونیکیشن ہے، تمام سہولتیں، ہر ایک کو ریلیجس فریڈم ہے، ہیومن رائٹس ہیں. تو آج اقتدار کے بغیر بھی ہم وہ سارے کام کر سکتے ہیں جو پہلے اقتدار کے ذریعے سے کیے جا سکتے تھے. تو آج جو ہے وہ اسلامی خلافت کے لیے اسٹرگل کرنا بالکل اناکرونزم ہے. جی جزاک اللہ آپا. سو we'll start with the comments and question answer session. I will request everyone that please mention a location when you post your comments or questions. آپا سب سے پہلے کچھ کامنٹ پڑھنا چاہوں گا سوال لینے سے پہلے. یہ کامنٹ بھیجا ہے مولانا انس ملک صاحب نے سورت سے. انہوں نے لکھا ہے beautifully explained خلافت in the light of history and Quranic perspective. جزاک اللہ خیر آپا. ڈاکٹر نغمہ صدیقی نے دلی سے کامنٹ بھیجا ہے. انہوں نے لکھا ہے establishing an Islamic state is not the mission given to Muslims. Not a single verse can be found in the Quran that commands, O Muslims, establish the Islamic state. The Prophet of Islam never said, I have been sent to establish an Islamic state. The Prophet's mission was a peaceful dawah mission and not a political mission. Appa, today's lecture was very well explained. آپا کچھ سوال لینا چاہوں گا. یہ میرٹھ سے بھیجا ہے زبیر قریشی صاحب نے, اور انہوں نے لکھا ہے کہ بٹ اٹ از آلسو اے فیکٹ دیٹ وی سی فرام دی لائف آف پروفٹ آف اسلام that he headed the Medina state. What was that? How would you explain the state of Medina? اصل میں ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ اسلامی سیاست یا اسلامی خلافت یا اقتدار اسلام میں کوئی ٹیبو ہے، ایسا نہیں ہے. لیکن اس کے لیے اسٹرگل کرنا، ساری زندگی اسی کے لیے خرچ کر دینا، باقاعدہ وائلنٹ اسٹرگل کرنا، یہ غلط ہے. یہ خدا کا عطیہ ہے. اور جب ایک پورا معاشرہ تیار ہو جاتا ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیس میں پورا معاشرہ تیار ہو گیا، تو جب مدینے کے لوگوں نے خود آپ کو ہیڈ آف دا اسٹیٹ بنایا تو آپ نے قبول کر لیا.
اب آپ نے ہی مکہ میں، کیونکہ معاشرہ تیار نہیں تھا تو مکہ کے لوگ آپ کو بادشاہ بنا رہے تھے، تو آپ نے اس کو قبول نہیں کیا. تو اگر معاشرہ تیار ہے اور لوگ خود آپ کو یہ آفر دے رہے ہیں تو آپ کو قبول کر لینا چاہیے اور خدا کے احکام کے مطابق حکومت کرنا چاہیے. جی آپا یہ سوال فراز خان صاحب نے بھیجا ہے دلی سے، اور انہوں نے لکھا ہے کہ واٹ کوڈ بی ڈن ٹو کاؤنٹر دی advocates of the extremist ideology? What should Muslims do? Is the military approach to combating this menace correct, or it might turn counterproductive? What is your opinion on this? اصل میں یہ اسلامی سیاست والوں نے ایک پوری آئیڈیالوجی، ملیٹنٹ آئیڈیالوجی ڈیولپ کر لیا ہے. تو جب ایک تحریک ایک آئیڈیالوجی کے بیس پر ہو تو ہمیں تو ایسی تحریک کو صرف ایک کاؤنٹر آئیڈیالوجی ہی اس کو، مطلب ایک دوسری آئیڈیالوجی جو اس کے اپوزٹ آئیڈیالوجی اس کو کاؤنٹر کر سکتی ہے. تو ہم مولانا صاحب نے پوری آئیڈیالوجی ڈیولپ کر دیا ہے اور اسی آئیڈیالوجی کو ہمیں دوسروں تک پہنچانا ہے. اصل میں ایک ڈاکٹر اسرار احمد جو پاکستان کے ہیں، ان کا میں ایک ویڈیو سن رہی تھی. تو اس میں انہوں نے کیا کیا ہے کہ بہت ساری حدیثیں ایسی ہیں جو کہ آخری زمانے کی حدیثیں جو کہ تمثیلی، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن اس تمثیل کو وہ لٹرل لے لیتے ہیں اور اس کا ایک ایسا انٹرپریٹیشن دیتے ہیں جو حدیث اور قرآن کی تعلیمات کے مطابق نہیں ہوتی. مثال کے طور پر ایک حدیث ہے آخری زمانے کی کہ آخری زمانے میں خدا کا کلمہ گھر گھر پہنچ جائے گا. تو وہاں ایسا کچھ نہیں ہے کہ خدا کا کلمہ بائی فورس پہنچایا جائے گا، خدا کا کلمہ لوگ زبردستی لوگوں کو اسلامائز کر لیا جائے گا، خدا کی ساری دنیا میں حکومت قائم ہو جائے گی. ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن انہوں نے اس کو ایسا انٹرپریٹیشن دے دیا ہے کہ خدا کا کلمہ پہنچنے کا مطلب یہ ان کا اپنا انٹرپریٹیشن ہے. خدا کا کلمہ پہنچنے کا مطلب ہے کہ تمام لوگ جو ہیں اسلام میں داخل ہو جائیں گے اور تمام دنیا میں اسلامی حکومت قائم ہو جائے گی. تو ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا. تو اس کے لیے انہوں نے کیا کہا کہ ایک آخری زمانے میں ایک مہدی آئے گا. اب یہ بھی انہوں نے سیلف انٹرپریٹیشن ہے ان کا. مہدی آئے گا تو مہدی جو ہے وہ ایک ورلڈ لیڈر ہوگا مولانا مودودی کے مطابق. حالانکہ کہیں بھی نہیں لکھا ہوا ہے کہ مہدی ورلڈ لیڈر ہوگا. مہدی کے معنی تو صرف گائیڈڈ کا ہوتا ہے، مطلب وہ خود گائیڈڈ ہوگا، کیونکہ وہ تو ہادی ہوتا ہے. پیغمبر جو ہے وہ ہادی ہوتا ہے، جو دوسروں کو گائیڈ کرنا اس کی ذمہ داری ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ مہدی جو ہے ورلڈ لیڈر ہوگا. یہ اس میں اضافہ کرتے چلے جا رہے ہیں حدیث میں. پھر اس کے بعد اس مہدی کے لیے یہ جو آج کل سب جو ہو رہا ہے، وہ کہتے ہیں اس مہدی کے لیے ایک پوری آرمی تیار کرنی ہے. جب مہدی نکلے گا تو یہ آرمی اس کا ساتھ دے کر کے ساری دنیا میں اسلامی حکومت قائم کرے گی. تو یہ بالکل ان کی سیلف کنکاکٹڈ یہ ان کا انٹرپریٹیشن ہے. ایسا حدیث میں نہ ہے نہ قرآن میں ہے. تو یہ ساری ان کی آئیڈیالوجی ہے. بہت دھوم سے وہ تقریر کر رہے تھے کہ ہمیں اپنے آپ کو، حالانکہ وہ کہتے ہیں یہ تو امر موعود ہے، یعنی اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے اقتدار، لیکن ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. اب حدیث کے مطابق ہمیں اپنے آپ کو صالح بنانا ہے، اپنا کریکٹر درست کرنا ہے، اپنے اندر خدا کا خوف پیدا کرنا ہے. وہ کہتے ہیں تیار کرنا ہے، ملٹری بنانی ہے، آرمی بنانی ہے. تو یہ بالکل ان کا اپنا انٹرپریٹیشن ہے which has nothing to do with قرآن and حدیث. تو ہمیں اس کے لیے ایک نئی آئیڈیالوجی جو کہ مولانا صاحب نے بہت ساری کتابوں میں بہت سارے آرٹیکلس میں پیش کی ہے، اسی کو دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے کہ وہ جو کہہ رہے ہیں وہ بالکل اسلام کے مطابق نہیں ہے، قرآن اور حدیث کے مطابق نہیں ہے. تو تاکہ جتنے لوگ بھی سمجھنا چاہیں وہ سمجھ لیں، جو نہیں سمجھنا چاہیں ان کو تو کوئی سمجھا نہیں سکتا ہے. جی آپا یہ سوال ڈاکٹر جنید شیخ نے ممبئی سے بھیجا ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ آپا موسٹ مسلم اسکالرس سے کہ صبر کی دعا کبھی کرنی نہیں چاہیے، کیا یہ صحیح ہے؟ اس کو واضح کریں. یہ تو ہم نے
نے کبھی سنا نہیں. جی صبر تو بہت زیادہ اس کی وہ ہے، ریوارڈ ہے، بہت ریوارڈبل ایکٹ ہے صبر. وہ شاید کیا مطلب ہے؟ اکثر لوگ آپس صبر کو بزدلی سمجھتے ہیں، تو شاید اس لحاظ سے کئی اسکالرس کا یہ کہنا ہے کہ صبر کی دعا نہیں کرنی چاہیے. تو آپ کے نظر میں صبر کی کیا اہمیت ہے؟ صبر کے بارے میں تو ایک آیت ہے، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. تو صبر ایک ایسا عمل ہے کہ بغیر حساب اس کا ریوارڈ ملے گا. ایسے تو کسی بھی عبادت کے بارے میں نہیں کہا گیا ہے کہ بغیر حساب ریوارڈ ملے گا. تو صبر تو ہمیں ہر حال میں کرنا ہے، کیونکہ اس دنیا میں دیکھیے ہر انسان کو آزادی دی گئی ہے، اور انسان بہت سارے ایسے کام کرتا ہے جو ہم ہمارے انٹرسٹ سے کلیش کرتے ہیں. پھر وہاں ہمیں صبر کرنا پڑتا ہے. اگر ہم صبر نہ کریں تو پھر لڑائی ہو جائے گی، سارا جو پیس جو ہے سوسائٹی میں وہ درہم بھرم ہو جائے گا. تو صبر تو ہمارے لیے عبادت کا درجہ رکھتا ہے. جی ڈاکٹر اسلم خان صاحب نے سہارنپور سے لکھا ہے، اسلامک آئیڈیالوجی ڈسکرائبڈ ویری کلیئرلی بائی یو ٹوڈے. آپ اگلا سوال لینا چاہتا ہوں. یہ بھیجا ہے طارق بدر صاحب نے لاہور پاکستان سے، اور انہوں نے لکھا ہے کہ ٹوڈیز لیکچر کلیئرڈ ویری امپورٹنٹ پوائنٹ اباؤٹ خلافت. My question is that if Muslims get a state and chance to rule, what will be the key items which will be implemented in state? اس کے بارے میں بتائیں. اگر حکومت ملتی ہے تو اچانک تمام احکام کو نافذ کر دینے سے لوگ اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. تو ہمیں سب سے پہلے یہ کرنا ہوگا کہ لوگوں کے اندر اس کی آمادگی پیدا کرنی ہوگی. جیسے میں نے اس دن مثال دیا تھا، جیسے شراب 3 اسٹیجز میں آئی، تیسرے اسٹیجز میں جا کے لوگ آمادہ ہو گئے تھے اور انہوں نے شراب چھوڑ دیا. تو اسی طریقے سے آمادگی پہلے پیدا کرنی پڑے گی، کیونکہ کوئی بھی قانون جو ہے سکسیسفل نہیں ہوتا اگر ان لوگوں کے اندر آمادگی پیدا نہ کی جائے. تو ان کا پہلا اسٹیپ یہی ہوگا کہ آمادگی پیدا کی جائے، اور جتنا جتنا لوگ اس کے لیے تیار ہوتے جائیں گے اتنا اتنا وہ گریجولی وہ اس قانون کو نافذ کریں گے. جی جی آپ یہ سوال بھیجا ہے کانپور سے عبد الطاہر صاحب نے، اور انہوں نے آپ سے پوچھا ہے کہ خلیفہ اور بادشاہ میں کیا فرق ہے، اس کو واضح کریں. خلیفہ وہ ہے جو خدا کی احکام کے مطابق حکومت کرے، اور خاص طور پر جو بیت المال ہوتا ہے، جو ایکسچیکر ہوتا ہے، جو دولت ہوتی ہے، وہ تمام رعایا کے لیے ہوتی ہے. تو تمام رعایا کو وہ برابر تقسیم کرے. جیسے حضرت عمر کے زمانے میں اتنا زیادہ برابری تھی کہ ایک بار کچھ تھان کپڑے آئے تو سب کو برابر برابر ملے ایک سوٹ کا. تو حضرت عمر کافی لمبے تھے، تو جتنا کپڑا سب کو ملا تھا اس میں ان کا سوٹ نہیں بن رہا تھا. تو انہوں نے اپنے بیٹے نے ان کو دیا کہ آپ میرا ملا کر کے آپ اپنا سوٹ بنا لیجئے، اپنا کرتا بنا لیجئے. تو انہوں نے بنا لیا، کیونکہ سب کو برابر برابر ملا تھا، حالانکہ وہ خلیفہ تھے. تو لوگوں نے کہا کہ آپ کا کرتا اتنا لمبا ہے، ہمیں تو اتنا کپڑا ملا نہیں تھا. تب انہوں نے بتایا کہ یہ میرے بیٹے نے مجھے دے دیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ میں نے تھان میں سے جو بیت المال کا تھان تھا اس میں سے میں نے اپنے لیے زیادہ لے لیا. تو تمام لوگ کے لیے جو کچھ بھی ریسورسز ہیں اسٹیٹ کے، وہ سب کو برابر برابر تقسیم ہوگا، اور خدا کی مرضی کے مطابق، جسٹس کے مطابق فیصلے ہوں گے. اور خلیفہ بالکل سادہ زندگی گزارے گا. خلیفہ بالکل ایک عام آدمی کی طرح رہتا تھا کہ لوگ پہچانتے بھی نہیں تھے کہ یہ خلیفہ ہے. ایک بار خلیفہ عمر ابن عبدالعزیز جو کہ 5ویں خلیفہ راشد کہے جاتے ہیں، تو ان سے کوئی عورت آئی، ان سے کچھ ان کو لینا تھا، تو کچھ چاہیے تھا. تو وہ دیکھا کہ وہ گھر میں بیٹھ کے ایسی کچھ زمین شاید رہی ہوگی، کچھ کام کر رہے تھے، کچھ پیڑ ویڑ کا کچھ کام کر رہے تھے، جیسے مالی کرے.
تو اس نے کہا کہ یہ ان کے پاس تو خود ہی کچھ نہیں ہے، یہ ہمیں کیا دیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ان کے پاس کچھ نہیں، اسی لیے یہ تم کو دیں گے، کیونکہ وہاں تمام لوگ بالکل برابر کے درجے میں تھے، کوئی چھوٹا نہ بڑا، ہر چیز جو آتی تھی، کیونکہ اس زمانے میں اسلامی امپائر بہت بڑی تھی، کئی کئی کنٹریز فتح ہو گئے تھے، تو بہت خراج آتا تھا، بہت سامان آتا تھا، تو وہ سب کو برابر ملتا تھا۔ تو یہی سب چیزیں ہیں، اور بادشاہ جو ہے وہ اس کے اپنے اختیار میں سب کچھ رکھتا ہے، اور اس کے اندر وہ جبر بھی کرتا ہے، لوگوں کو سزائیں بھی دیتا ہے انجسٹلی۔ تو وہاں بالکل اس کی اپنی مرضی کے مطابق حکومت چلاتا ہے، اور خلیفہ خدا کی مرضی کے مطابق۔ جی ایک کامنٹ بھیجا ہے محمد دلگل صاحب نے بیجاپور سے، انہوں نے لکھا ہے کہ all the achievements and political power is not a sign of success, but it is a bonus given by creator and it is distributed to test people. آپ یہ سوال بھیجا ہے احسان صدیقی صاحب نے احمد آباد سے، انہوں نے لکھا ہے امر مؤ اور امر مقصد میں کیا فرق ہے؟ امر موعود کا مطلب ہے کہ اللہ نے جس بات کا وعدہ کیا ہے، تو اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ تم لوگ ایک سائزبل نمبر، ایک صالح افراد کا ہو جائے گا، خدا سے ڈرنے والے لوگوں کا ہو جائے گا، تو ہم خدا کا وعدہ ہے کہ ان کو اقتدار دیں گے، تاکہ وہ مزید ان کے اندر اسٹیبلٹی پیدا ہو جائے، مزید وہ کام کر سکیں دین کا۔ تو امر مقصود جو ہے وہ ہے عبادت، خاص طور پر تو امر مقصود عبادت ہے۔ عبادت ہم کو ہر حال میں کرنا ہے، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے، اسی کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا ہے کہ انسان خدا کی عبادت کرے، یعنی خدا کی معرفت حاصل کرے۔ یہ دنیا ایک جرنی ہے معرفت کا، معرفت حاصل کرتے کرتے اتنا زیادہ معرفت انسان کو حاصل ہو جائے کہ وہ ایک ڈیوائن سویلائزیشن میں تبدیل ہو جائے، تو وہی جو ہے جنت بھی ایک ڈیوائن سویلائزیشن ہوگی، وہ معرفت کا بہت اونچا درجہ ہوگا وہ۔ جی آپ یہ سوال بھیجا ہے چنئی سے مولانا اقبال عمری نے، اور انہوں نے لکھا ہے کہ دعویٰ ورک کا مقصد کیا ہونا چاہیے اور اس کا خلافت سے کیا تعلق ہے، اس کے بارے میں بتائیں۔ دعویٰ ورک کا مقصد تو یہ ہے کہ تمام لوگوں تک خدا کا پیغام پہنچانا۔ اب وہ جو کہہ رہے ہیں کہ زبردستی بائی فورس لوگوں کو اسلام میں داخل کرنا، یہ نہیں ہے دعویٰ ورک۔ دعویٰ ورک صرف یہ ہے کہ خدا کا پیغام لوگوں تک پہنچا دیا جائے۔ تو یہ ہے کیونکہ اللہ جو ہے تمام انسانوں کا کریٹر ہے، اللہ انسانوں سے کیا چاہتا ہے تو وہ ان کو بتانا، یہ ہمارا فرض ہے۔ اور دوسرے خلافت اصل میں پہلے زمانے میں اینشنٹ ٹائمز میں ریلیجس پرزیکیوشن کا دور تھا، تو ریلیجس پرزیکیوشن کی وجہ سے کوئی کام نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو اور انسان کو، جنات کو اسی لیے پیدا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کریں، اور یہی نہیں ہوتا تھا، کیونکہ ہوتا کیا تھا کہ اللہ تو انویزیبل ہے، تو لوگ جو ویزیبل چیزیں ہیں انہی کو کی پوجا کرنے لگ جاتا تھا، پہاڑ ہے، سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، تو ان کی پوجا کرنے لگ جاتا تھا۔ تو اگر کوئی خدا کی بات کرتا تھا، اللہ کی بات کرتا تھا، کریٹر کی بات کرتا تھا، تو لوگ اس کو بہت سخت سزائیں دیتے تھے۔ تو اس وقت ان حالات میں اقتدار کے ذریعے سے کام ممکن تھا، کیونکہ وہ ساری رکاوٹیں دور ہو جا رہی تھیں۔ لیکن آج اقتدار کی کوئی ایسی ضرورت نہیں، کیونکہ جس کے پاس اقتدار ہے وہ تو ایک قسم کا وہ ہیڈیک ہی ہے، وہ ایڈمنسٹریشن ہے، باقی تمام آزادیاں جو ہیں ہر ایک کو ملی ہوئی ہیں، ہم ہر وہ کام کر سکتے ہیں آج جو پہلے صرف اقتدار کی حیثیت میں ہی کیا جا سکتا تھا۔ تو لوگ اس فرق کو نہیں سمجھ رہے ہیں پرانے زمانے اور آج کے زمانے میں، اسی لیے وہ اقتدار پر اتنا زیادہ زور دے رہے ہیں۔ تو یہ اب اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے،
اقتدار ہے تو اچھی بات ہے، نہیں ہے تو اس کی کوئی بات نہیں، کیونکہ اس کے بغیر بھی ہم ہر وہ کام کر سکتے ہیں جو اقتدار کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ جی آپا، یہ سوال مراد آباد سے نور خان صاحب نے بھیجا ہے، اور انہوں نے لکھا ہے کہ از دیر اینی ریفرنس دیٹ پروفٹ نیور ایکسپریسڈ ہز ڈیزائر فار بینگ اے پولیٹیکل لیڈر؟ نہیں، ایک بار قریش نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ بھائی تم یہ سب کام چھوڑ دو، اس سے بہت مسئلے پیدا ہو رہے ہیں، گھر گھر میں رفٹ پیدا ہو رہی ہے، ہم تم کو بادشاہ بنا لیتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل صاف منع کر دیا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک داعی کی حیثیت سے آئے تھے، لیکن چونکہ وہ دور ریلیجس پرزیکیوشن کا تھا، اس وجہ سے اسلام کو اقتدار دیا گیا تاکہ ریلیجس پرزیکیوشن ختم ہو، فتنہ ختم ہو اور دین اللہ کا ہو جائے۔ لوگ اس کو بھی غلط انٹرپریٹ کرتے ہیں، دین اللہ کا ہو جانے کا مطلب یہ نہیں کہ اقتدار مسلمانوں کا ہو جائے، بلکہ دین کے معاملے میں کوئی رکاوٹ نہ رہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا تو اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہ رہے، بس اتنی بات تھی، تو اس وجہ سے اقتدار ملا تھا۔ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیشہ دعوت پر پورا فوکس کیا، کبھی بھی پولیٹیکل اقتدار کے بارے میں کبھی کوئی بھی ایسی بات ہی نہیں ہے، وہ تو صرف ایک ایڈمنسٹریشن کی حیثیت تھی وہاں پر۔ مکے میں بھی لوگ اس کو بہت بڑا کر کے دکھاتے ہیں، وہ ایڈمنسٹریشن تھا، کوئی معاملات ہوتے تھے، جج والے معاملات، کچھ لوگوں کو کوئی مسائل پیش آتے تھے تو وہ آپ کے پاس آتے تھے، ورنہ آپ مسلسل مسجد نبوی میں لوگوں کی نصیحت کے لیے، لوگوں کی ہدایت کے لیے ان کی باتیں بتاتے تھے، ان کے لیے دعائیں کرتے تھے، وہ کوئی بادشاہ کی طرح تھوڑی وہاں بیٹھے ہوئے تھے تاج لگا کے۔ In fact, Appa, I also remember a very important hadith which is also reported in Musnad Ahmad, that once Prophet was sitting with the angel Gabriel, and suddenly angel Gabriel sees an angel descending from the heaven to earth, and he says to the Prophet that since his birth, this is the first time this angel has descended on earth. So that angel who descended went straight to the Prophet and asked him and said to him that, O Prophet, your God has sent me with a message, and the message is that whether you would want to become a prophet king or a messenger servant. So Prophet replied to him that I would like to become a messenger servant. And this clearly shows that Prophet never aspired for any political power or kingship. And it is also a guidance to all those people who are inviting on the path of God realization, that they should adopt the same way as the Prophet of Islam did. So this is a very important incident from the life of Prophet of Islam. آپ یہ سوال نصیر صاحب نے بھیجا ہے بنگلور سے، انہوں نے لکھا ہے جن نے کیوں خدا سے اختلاف کیا تھا، اس کے بارے میں بتائیں۔ اصل میں اس انسان کی پیدائش سے پہلے جنات پیدا کیے گئے تھے، اور جنات آگ سے پیدا کیے گئے تھے اور انسان مٹی سے پیدا کیا گیا، تو جنات بہت ہی زیادہ اسٹرانگ کریچر تھے، تو وہ اسی حساب سے انہوں نے بہت زیادہ فساد مچایا، بلڈ شیڈ کیا بہت زیادہ، تو انہوں نے لیکن وہ اپنے آپ کو صحیح سمجھتے رہے ہوں گے۔ جب انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے ایک جو خلیفہ بنایا ہے، یعنی ایک با اقتدار مخلوق بنایا ہے، اور تم لوگ سب اس کے آگے جھک جاؤ، تو تمام فرشتے جھک گئے، لیکن ابلیس جو جنوں کا سردار تھا وہ نہیں جھکا، اس نے یہی کہا کہ ہم آگ سے بنائے گئے ہیں اور یہ مٹی سے بنایا گیا ہے۔ اس پر انہوں نے کہا انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں، تو وہ نہیں جھکا۔ جھکنے کا مطلب یہ تھا کہ اب آج سے ایک با اقتدار کریچر کی حیثیت سے یہاں پر انسان رہے گا، انسان جو ہے اس کے تصرف میں دنیا کی تمام چیزیں رہیں گی، تو اس کو سپورٹ کرنا ہوگا۔ تو جو فرشتے ہیں وہ سب
انسان کو سپورٹ کرتے ہیں. فرشتے انویزیبل ہیں لیکن وہ انسان کو سپورٹ کرتے ہیں. تو اس نے سپورٹ نہیں کیا، یہ اس کی سپیریارٹی کی وجہ سے تھی، اس کے اندر بہت زیادہ سپیریارٹی فیلنگ تھی. تو اس وجہ سے انہوں نے، شیطان نے کہا کہ میں نہیں جھکوں گا اس کے آگے، یہ تو بہت ہی کمزور لگ رہا ہے، میں تو اس کو سب کو بہکا دوں گا. اس نے کہا میں تمام انسانوں کو بہکا دوں گا سوائے تیرے چند مخلص بندوں کے، یعنی جن کو تو خالص کر لے، جن کو تو خاص کر لے، جن کو سلیکٹ کر لے، ان کے علاوہ میں تمام لوگوں کو بہکا دوں گا. تو وہ کتنا زیادہ انٹیلیجنٹ رہا ہوگا، اس نے سچ مچ ہی تمام لوگوں کو بہکا دیا سوائے چند خدا کے بندوں کے جو کہ اس کے بہکاوے میں نہیں آئے. کیونکہ انسان کے اندر اصل میں ڈیزائرز بہت زیادہ ہیں، تو وہ ڈیزائرز کو سکم کر دیتا ہے اور وہیں وہ شیطان کے بہکائے میں آ جاتا ہے. آپ یہ کامنٹ آیا ہے محبوب بھائی کا ممبئی سے، انہوں نے لکھا ہے یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ ان سیئنگ دیٹ اونلی آئیڈیالوجی کین کاؤنٹر دی wrong ideology. Misinterpreted ideology of Maulana Maududi and their offshoots are to be countered by replacing it. And Maulana Wahiduddin Khan Sahab has presented a counter ideology in the light of Quran and Hadith. Only we need to pace it up in spreading the literature of Maulana Wahiduddin Khan Sahab across the globe. Then only it's possible to stop Muslims indulging in violent activities in the name of خلافت. آپ یہ ایک سوال فیض آباد سے مس فہمیدہ نے بھیجا ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ آپ نے ابھی مہدی اور ہادی کے بارے میں بتایا تھا، اس کے فرق کو ایک بار اور واضح کر دیں. مہدی جو ہے گائیڈڈ، یعنی وہ خود گائیڈڈ ہوگا. ہادی کا مطلب ہے گائیڈ، تو پرافٹ ہادی ہوتا ہے اور اس کو جو ہے اس کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ تمام لوگوں کو گائیڈ کرے، یہ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے. مہدی جو ہے وہ خود گائیڈڈ ہوگا اور کوشش اپنی کرے گا، بہت سارے لوگ اس سے گائیڈنس لیں گے، لیکن وہ اس میں اور ہادی میں فرق ہے. تو اسی وجہ سے یہ لوگوں نے جو مہدی کا کہا ہے کہ مہدی اٹھے گا، پھر اس کے ساتھ ایک آرمی ہم تیار کر رہے ہیں، یہ خراسان کا جو پورا علاقہ ہے، تو اس میں کہتے ہیں کہ پاکستان آتا ہے، افغانستان آتا ہے اور ایران کا بھی ایک حصہ آتا ہے، ہندوستان کا ایک حصہ آتا ہے. کہتے ہیں اس علاقے سے مہدی اٹھے گا، پھر مہدی کے لیے ہم آرمی تیار کر رہے ہیں اور اس آرمی کو ساتھ لے کر کے، مہدی کو ساتھ لے کر مہدی ان کا لیڈر ہوگا اور پھر ہم ساری دنیا میں حکومت قائم کریں گے. اب اتنی زیادہ یہ ایبسرڈ بات ہے کہ آج کوئی بھی انسان ساری دنیا میں حکومت قائم ہی نہیں کر سکتا ہے. یہاں چین ہے، روس ہے، امریکہ ہے، ساری دنیا میں کیسے کوئی بھی حکومت قائم کرے گا؟ تو یہ تو بالکل ایبسرڈ بات ہے. لیکن یہ لوگ ٹویسٹ کرتے ہیں. مہدی کو سب سے پہلے انہوں نے ہادی بنایا، پھر ہادی کو ورلڈ لیڈر بنایا، پھر ورلڈ لیڈر کے لیے وہ آرمی بنا رہے ہیں، پھر وہ آرمی لے کے وہ جنگ کریں گے. جبکہ آیا ہے کہ جو دجال اور مہدی کا مقابلہ ہوگا، دجال اور عیسیٰ کا جو مقابلہ ہوگا، اس میں آیا ہے کہ بس وہ زمانہ ایسا ہوگا کہ لا الہ الا اللہ کہیں گے اور پورا گیٹ کھل جائے گا، وکٹری ہو جائے گی. جنگ کا تو کہیں جگہ ہے ہی نہیں. میں اقبال عمری صاحب کہہ رہے تھے کہ سورہ کہف کی 10 آیتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں جو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھنے کے لیے کافی ہیں. تو یہ بتایا گیا ہے کہ لوگ اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے دوسرے طریقے ہیں، پیسفل طریقے ہیں. سورہ کہف کی آیتیں ہیں، اپنے آپ کو گھر میں محفوظ رکھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جب یہ فتنہ ہو تو سب لوگ اپنے گھروں میں آ جائیں اور کوئی ہتھیار اپنے ہاتھ سے پھینک دے. یہ سب بتایا گیا ہے اور یہ لوگ ہتھیار جمع کر رہے ہیں. تو بالکل ہی الٹی بات ہے. اصل میں ایک دعویٰ مشن ایک اٹھنا ہے کہ ساری دنیا میں خدا کا پیغام پہنچانا ہے پیسفل طریقے سے. اس پیسفل طریقے کو انہوں نے وائلنٹ کانوٹیشن دے دیا ہے. ایک اقبال نے یہ شعر پڑھا تھا، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے.
وہ کہتے ہیں کہ کچھ اس علاقے سے کچھ ایسا کام ہوگا خدا کا پیسفل انداز میں کہ اس سے تمام لوگوں کو اس کا فائدہ ہوگا، اس سے گائیڈنس ملے گی. تو ہتھیار کی لڑائی تو کہیں لکھا ہی نہیں، پورے کتاب الفتن آپ پڑھ لیجئے صحیح مسلم میں، اس میں ہے ہی نہیں. بس اس میں کہا ہے کہ لا الہ الا اللہ کہیں گے اور تمام جو ہے گیٹس کھل جائیں گے. تو یہ جو خدا کا کلمہ ہے جو ساری دنیا میں جانا ہے ایک حدیث کے مطابق، وہ پیسفل انداز میں انٹرنیٹ کے ذریعے سے، موبائل کے ذریعے سے اور دوسرے جو آج کل طریقے چلے ہیں، ویب سائٹ ہے، اس کے ذریعے سے خدا کا کلمہ وہ گھر گھر میں داخل ہو چکا ہے. اس کے لیے کوئی ہتھیار نہیں چاہیے. یہ بالکل غلط انٹرپریٹیشن ہے اور بالکل باطل انٹرپریٹیشن ہے. جی پروفیسر نجمہ صدیقی نے گڑگاؤں سے میسیج بھیجا ہے. انہوں نے لکھا ہے ویری امپورٹنٹ اینڈ میننگ فل لیکچر اسپیشلی ان دس سچویشن آف افیئرس. شاد حسین صاحب نے شری نگر سے لکھا ہے ویل سیڈ آپا, گاڈ بلیس مولانا صاحب who explained the Quranic ideology regarding line of action for believers to strive for the candidature of divine civilization and to avoid from futile political activism. آپا یہ ایک سوال آیا ہے شہزاد احمد صاحب نے بھیجا ہے. انہوں نے آپ سے پوچھا کہ راز حیات بک کے بارے میں کچھ ہم سب کو بتا دیجئے. وہ گورکھپور سے یہ سوال ہے. راز حیات کافی مقبول ہے. اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس دنیا میں بالکل مایوسی کی کوئی جگہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر اتنا زیادہ پوٹینشل دیا ہے کہ اس کو ایکچول کرتے رہنے میں سکسیس ہی سکسیس ہے. اگر وقتی طور پر کوئی سیٹ بیک ہوتا ہے تو اس سے آدمی بالکل فرسٹریشن نہ ہو اس کو، جس کو وہ آج کل ایک نئی کتاب آئی ہے نا لیونگ ان ہوپ. تو اسی طرح کے سارے واقعات ہیں اور خاص بات یہ ہے کہ وہ سارے ریئل واقعات ہیں، اسی لیے اتنا زیادہ اس کا اثر ہوتا ہے. تو پاکستان میں یہ کتاب بہت زیادہ مقبول ہوئی ہے. ایک بار ایک یوتھ تھا، وہ بہت ہی زیادہ ٹینشن میں تھا، اسٹریس میں اتنا زیادہ تھا کہ وہ ہاسپٹلائز ہو گیا تھا. تو وہاں پر ہاسپٹل میں کسی نے اس کو یہ کتاب دی تو اس نے اس کتاب کو رات بھر پڑھا اور صبح کو ڈاکٹر سے کہا کہ ڈاکٹر میں اچھا ہو گیا ہوں، اب مجھے ڈسچارج کر دیں. تو یہ کتاب پڑھ کے انسان کو ایک نئی ہوپ ملتی ہے اور نئے سرے سے زندگی شروع کرنے کا ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے. جی اوکے, سو وی ول اینڈ ٹوڈیز سیشن. تھینک یو.